Welcome back. Yozal Bia, the AVT Khyber Adabi Show, خبر د کتاب کې تاسو هر کله مینوالو د غلام محمد قاصر چې د اردو یو ډېر خوږ ژبه او ډېر منفرد لبولېجي والا شاعر دی او یقینا هغه ډېر کلام به تاسو ته زبانی یادي څه کلام ما نعت په صورت کې تاسو ورولو یقینا نور اشعار هم عدنان قاصر موږ سره ناشته سلمہ قاصر زمونږ ورندار موږ سره ناشته په دې باندې موږ خبرې کوو. عدنان ہم بات ویب سائٹ کی کر رہے تھے کہ اس کو آپ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں چونکہ میں آف اینڈ آن اس کو وزٹ کرتا رہتا ہوں اور مجھے اس کے پتہ چلتا ہے. بلکہ اب تو ہمارے نے ایک اور بہت زبردست کام کر دی کہ جو مختلف گروپس ہیں جیسے اردو کے حوالے سے جو گروپس ہیں اس میں وہ وقتاً فوقتاً قاصر صاحب کے اشعار جو ہیں وہ تھرو کر دیتے ہیں اور جو ظاہر ہے کہ ایک ای میل کے ذریعے سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں. خصوصاً ادھر قریشی صاحب کا جو حوالہ ہے وہ بہت اس گروپ کا اس میں تو فوراً ہی شعر یہاں ای میل میں آیا اور ادھر ہونٹوں چڑھا. تو ہمارا تو بہت کام کر رہا ہے. مجھے پتہ ہے آپ کی مصروفیت بھی ہوں گی اور یقیناً اس سلسلے میں وہ خود اتنا بہت مصروف آدمی ہے لیکن یہ سلسلہ جاری ہے. آپ نے کہا کہ ہم نے اس پر بھی اتنی ہی محنت کی جتنی کلیات پر محنت ہوئی. پہلے تو مجھے آپ یہ بتا دیں عدنان کہ جب یہ ان مراحل میں تھی جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آخری مراحل تھے اس وقت کیا کیفیت تھی, ذہنی کیفیت کیا تھی اور دل کی کیا کیفیت تھی؟ بس اس وقت کیا خوشی ہو رہی تھی؟ خوشی کا تو یہ تھا کہ انتظار تھا خوشی سے زیادہ کہ کتاب کب آئے گی. اور امی نے جس طرح بتایا کہ اس کو ہم کلام کو اکٹھا کرنے میں 3 سال لگے صحیح لیکن 2 سال جو ہے اس کے بعد وہ پریس میں بھی لگ گئے. یعنی جب ہم نے سب کچھ ہینڈ اوور کر دیا اس کے بعد بھی بہت مشکل کام ہوتا ہے, بہت مشکل اور ہماری فیلڈ بھی نہیں تھی. ہمارا ہم دونوں میں سے کسی کو اس کا ایکسپیرینس نہیں تھا. صحیح. تو یہ بھی ایک چیز اس کے ساتھ وابستہ ہے کہ لیکن یہ ہے کہ جب کتاب آئی تو وہ ساری جو ہمیں پریشانی تھی اور وہ جو ایک لمبا عرصہ ہمیں انتظار کرنا پڑا وہ سب یعنی اس کا وہ یوں کہہ لیں مداوا ہو گیا کہ ایک اچھی کتاب ہمارے ہاتھ میں آ گئی اور لوگوں کے ہاتھ تک اور اب جب اچھا رسپانس اس پہ ملتا ہے تو خوشی ہوتی ہے, بہت خوشی ہوتی ہے. وہ ہماری محنت جس کو صحیح معنوں میں رنگ لے آئی. اور بہت یہ خوبصورت میں دیکھ رہا ہوں اس میں بک مارک جو ہے وہ آپ نے قاصر صاحب کی تصویر بھی ہے اور اس پہ بہت خوبصورت شعر بھی ہے. نظر میں ادائے جمال رکھتے تھے ہمیں ایک شخص کا کتنا خیال رکھتے تھے. یہ جو بک مارک کا یہ ایک حوالہ بنتا ہے اور یہ جو قاصر صاحب کی غزل ہے ساری, بلکہ خیر قاصر صاحب کی غزل کے بارے میں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ غزل اور وہ غزل. قاصر صاحب کو تو آپ جہاں سے بھی پڑھیں. اکیلا دن ہے کوئی اور نہ تنہا رات ہوتی ہے میں جس پل سے گزرتا ہوں محبت ساتھ ہوتی ہے. کوئی بھی حوالہ کہیں سے بھی کچھ نئے تجربے انہوں نے کیے. تسلسل خاص طور پہ کیونکہ سنگ میل ہے, بہت اہم کتاب ہے اور ان کے اشعار سنتے ہی دلوں میں اتر جانے والے, زبانی یاد رہ جانے والے. اور سارے حوالے جب وہ سماج کے حوالے سے بات کرتا ہے, جب وہ اپنے لوگوں کے حوالے سے بات کرتا ہے, جب وہ اس مٹی کی بات کرتا ہے, اس دھرتی کی بات کرتا ہے, جب وہ قائد اعظم کی بات کرتا ہے. میں یعنی غزل سے ہٹ کے باتیں کر رہا ہوں, غزل تو اس کی ہے ہی ہے لیکن وہاں بھی آپ کو جیسے میں نے نعت پڑھی اور میں نے کہا کہ اس پہ بات کرتے ہیں. اگر اس نعت کا پہلے ہی مصرع آپ دیکھیں کہ ظلم و ظلمت کے زمانوں پہ, اور یہ جو زے کی جو ایک ساؤنڈ آ رہا ہے اور زے کا ساؤنڈ ایک کرخت ساؤنڈ ہے, یہ کوئی آسان نہیں ہے اس کو آپ شعر میں لائیں آسانی کے ساتھ. لیکن جب آپ یہ مصرع پڑھتے ہیں نعت کا کہ ظلم و ظلمت کے زمانوں پہ زوال آیا تھا تو آپ دیکھیں اس میں کتنا زے کا استعمال. یہ جو ایک خاص ہنر کاری ہے یہ قاصر صاحب کو حاصل تھی. اور پھر نعت کا یہ حوالہ دیکھیں, ہم نے نعتیں تو آپ نے پڑھی بھی ہیں, سنی بھی ہیں, ہم خود بھی نعت کہتے ہیں لیکن جب آپ دیکھتے ہیں اب آپ ہٹ کے نعت کہتے ہیں اور اس کی اپروچ کہیں اور سے آپ کر رہے ہوتے ہیں. اور کتنی عجیب بات ہے کہ ان کی زندگی کا جو آخری کلام تھا وہ بھی نعت تھی. کتنی عجیب بات ہے. یہ ان کی عقیدت اور محبت کی میں بات کر رہا ہوں. ایک تو ان کی بہت ہٹ کے نعتیں ہیں, انتہائی ہٹ کے نعتیں, کوئی نعت کہیں سے بھی اٹھا لے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ نعت آپ کو روایتی نعت کی طرح نہیں لگے گی. اور پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیں کہ جو ان کی زندگی کی آخری کلام ہے, جو آخری تحریر ہے, وہ بھی ایک نعت کی صورت میں ہے. یاد ہے
کچھ شعر اس کے یاد ہیں کہ عرش سے فرش پہ اترتے ہیں مدینے کے خیال، اور میں اپنے خیالات نہیں لکھ سکتا. اس کا یہ ہاں مجھے یاد آ گیا کہ دن کو دن، رات کو جو رات نہیں لکھ سکتا، ایسا فنکار کبھی نعت نہیں لکھ سکتا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ دن کو دن، رات کو جو رات نہیں لکھ سکتا، ایسا فنکار کبھی نعت نہیں لکھ سکتا. اور عرش سے دل پہ اترتے ہیں مدینے کے خیال، اور میں اپنے خیالات نہیں لکھ سکتا. اسی نعت کا ایک اور شعر ہے کہ جس کے دل پر بھی در آیا ہے تیرے کردار کا، شکر لکھتا ہے شکایات نہیں لکھ سکتا. آپ دیکھیں یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا کرم ہے کہ انہوں نے جو آخری کلام کہا وہ بھی ایک نعت کی صورت میں ہے. یہ ان کا آخری کلام، اور یقیناً وہ بھی اس میں موجود ہے. ظاہر وہ کتابوں میں تو نہیں تھا، یہ تو اس کے آخری حوالے ہیں. لیکن ان کا جو بھی حوالہ ہو، نعت کا حوالہ، کوئی سارے حوالے، شعر جو اس نے کہا ہے، جو مضبوط شعر اس نے کہا ہے. بھابی آپ سے میں یقیناً پوچھنا چاہتا ہوں، میرے والوں چکل دا سلما بھابی سوچ کو نماتا یہ ڈیر عجیب ہونے خبر اڑان دے راشی. سلما میں بھی دا غلام محمد کا سر خدا جوان ملگری وا دیکھے خوش شک نشتا. یو ډیر ستر شاعر، یو ډیر لوی شاعر، جو ډیر لوی شاعر زمونږ د دې سیمې چې یقیناً اردو دنیا کې خلک ډیر زیات احترام کوي او ډیر زیات خوښوي، هغه د سعید احمد اختر. تاسو نوم اوریدلی، یقیناً هغه اشعار به مو اوریدلی. چاند تو نیلے پہاڑوں کے پرے ڈوب گیا، روشنی اب بنو جسم کے مرمر سے گئی، بلکہ چاندنی اب بنو جسم کے مرمر سے گئی. مطلب دغه حوالو سره بلکہ ډیر کلی اشعار دا سعید احمد اختر سے. نو سعید احمد اختر د سلما بابی والد صاحب دے، او ګڼ شمیر کتابونو دي دا غي، ګڼ شمیر د شاعري مجموعي دي، او یو ډیر کلی شاعر دی. بیا ورسره یو بل ډیر لوی شاعر چې هغه نوم دی خاور احمد. خاور احمد هم زمونږ د اردو ژبې د چې کوم ورته د خپل زمانې خپل ایج ګروپ کوم کسان دي هغه حوالې سره وایم، نو په هغو کې که تاسو یو کس دو کس هم بلول غواړئ چې یو ډېر ښه لبولیجې شاعران دي، نو هغې کې یقیناً د خاور نوم هم راځي. نو خاور احمد چې دغه درې مجموعه کلام دي، بلکې کېدای شي چې اوس څلورم راغلي یا کلیات په شکل کې یو ځای کله هغه د سلما بابی رور دی. یو بل کس چې هغه دی جناب علی امجد احمد حواله دا چې ماته یاد شي چې نن 22 کاله یا 25 کاله وړاندې هغه وو د انګریزي شاعري یو مقابله شوې وه، او په دغه مقابله کې په پوره نړۍ کې په دغه مقابله کې چې کوم انګریزي نظم فرسټ راغلی نو د انګریزي ژبې شاعر امجد هغه هم د سلما بابی رور دی. سلما بابی یہ کیا چکر ہے؟ خاور احمد، امجد، سعید احمد اختر اور پھر زندگی کا ساتھی غلام محمد قاصر، یہ آپ شہروں کے گرد بہت رہی ہیں. بس یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اور پھر آپ نے اب خود بھی نظم کہنا شروع کیا، آپ نے خود بھی نظمیں، میں نے آپ کو وومین فورم میں نظمیں پڑھتے دیکھا ہے، آپ نے بہت سی اچھی نظمیں پڑھی ہیں. تو یہ شاعری کے ساتھ کیسے آپ کے ستارے اوڑھنا بچھونا ہے؟ جب سے پیدا ہوئے ہیں تو گھر میں اس طرح سے ماحول تھا، پھر شادی کے بعد یہاں بھی، پھر اب ماشاءاللہ میں کہتی ہوں کہ بچوں میں کچھ اس طرح سے، بچوں کو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بچے آپ ادب نواز بن جائیں، ادب دوست بن جائیں، ادب کے ساتھ محبت رکھیں. اپنے والد کے ان دوستوں کا جو شاعر ہیں، ادیب ہیں، رائٹر ہیں، ان کا خیال کریں، ان کی خدمت کریں. اور اسی طرح سے جو یہ سلسلہ ہے اور وہ ان کی جو خوشبو ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتی رہے گی نا. تو میں یہی کہتی ہوں بچوں کو، اور یہ بچے ماشاءاللہ بہت اس لحاظ سے اچھے ہیں کہ اپنے والد صاحب کی جتنی انہوں نے خدمت کی اور جتنی میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے ان سے محبت کی، انہوں نے بچوں نے اسپیشلی ان کا جو ہے حق ادا کر دیا ہے محبت کا نا. کہ میں کہتی ہوں کہ ان کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک شعر انہوں نے جمع کر کے جس محبت سے، جس کرینے سے ان لوگوں نے اس کو اکٹھا کر دیا ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ یہ ان بچوں کا بہت بڑا کارنامہ ہے. اور اردو ادب پہ بھی بہت احسان ہے کہ جب آئندہ آنے والی نسلیں اس کتاب کو پڑھیں گی تو اس حوالے سے قاصر صاحب جب یاد کیے جائیں گے اور بچے بھی یاد کیے جائیں گے تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اردو ادب کی بھی ایک بہت بڑی خدمت ہے. بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا. اور عدنان میری ایسی خواہش ہے کہ آپ دونوں میں سے مجھے کوئی ایک ان کا کلام سنا دیں.
پہلے ایک شخص میری ذات بنا اور پھر پوری کائنات بنا. واہ 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 واہ. اس نے خود کہا مصور سے پاؤں پہ میرے کوئی ہاتھ بنا. واہ 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 واہ. اور غم کا سورج وہ دے گیا مجھ کو، لاکھ دجلے بنا فرات بنا. واہ 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 واہ. اور شعر ایک مقصد تھا قاصر کا، اب یہی مقصد حیات بنا. اب یہی مقصد حیات بنا. بہت خوبصورت اور بڑی چھوٹی بہن. اور ایک شعر جو مجھے بہت پسند ہے وہ ان کی نظم کا شعر ہے، اور شاید وہ انہوں نے میرے حوالے سے کہی تھی، اس لیے مجھے بہت پسند ہے. یقیناً کہا. کیونکہ ایک کتاب کا، کون سی کتاب آپ کے نام ہے؟ آٹھواں آسمان بھی نیلا ہے. سلما قاصر ان کی 3 کتابیں ہیں، ایک والدہ کی نام کی ہے، دوسری میرے نام پہ ہے، اور تیسری بچوں کے نام پہ ہے. جی سلما کے نام. سلما کے نام. تو مجھے ان کی ایک نظم بہت پسند ہے، لیکن اس کا ایک آخری شعر ہے جو مجھے بے انتہا پسند ہے، وہ میں سنا دیتی ہوں. نظم کا عنوان ہے نہ جاتے تم. نہ جاتے تم تو ہم ایک دوسرے میں ایسے گم ہوتے، نہ جاتے تم تو ہم ایک دوسرے میں ایسے گم ہوتے، تمہاری آنکھ میں خوشیاں میری آنکھوں میں تم ہوتے. واہ 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 واہ. بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت. جی عدنان. یہ ایک غزل کے 2-3 شعر میں آپ کو سناتا ہوں. وہ بے دلی میں کبھی ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، وہ بے دلی میں کبھی ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم بھی سیر سماوات چھوڑ دیتے ہیں. اور جب ان کے گرد کہانی طواف کرنے لگے. کیا شعر ہے. واہ تو درمیان سے کوئی بات چھوڑ دیتے. جب ان کے گرد کہانی طواف، جب ان کے گرد کہانی طواف کرنے لگے تو درمیان سے کوئی بات چھوڑ دیتے ہیں. اور دعا کریں گے مگر اس مقام سے آگے، تمام لفظ جہاں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. بہت خوبصورت شعر پھر سنا ہے. واہ واہ واہ. دعا کریں گے مگر اس مقام سے آگے، تمام لفظ جہاں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. واہ 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 واہ. بہت خوبصورت. عدنان قاصر مینوالو عدنان قاصر صاحب کل غزل دغه سے زموږ سلما بابی ډېر ښکلی غزل ورکوټي بهر ورسره یو ډېر ښکلی شعر چې هغوی چې یقینا د ما دپاره به لیکلی او کتاب ما حواله م ورکړه. اجازت نه وړاندې د یو کتاب تعارف. دا کتاب دی دو چار دل کی باتیں، اور کتاب لکھلے نواز شاہد. نواز شاہد جو ډېر خوږ ژبې شاعر، د اردو ژبې شاعر، د حضرو اوسېدونکی دی، او دغه کتاب کې دومره ښکلي اشعار دي، او دې باندې چې کوم خلکو لیکل کړي دي نو هغه خلکو وینا دا ده چې د نوي لهجې که 2-4 شاعران نه مونږ ځان ته کو بیلې کو نو په هغو کې به یو ډېر نمایه نوم د نواز شاهد دي. نو د نواز شاه دا کتاب بالکل تازه مارکیټ ته رالو، یقینا تاسو به ترلاسه کوئ. 2-4 دل کی باتیں نواز شاهد د حضرو سره تعلق ساتي. مینوالو دې سره خپل کوربه خپل هوسټ ناصر علي سید ته اجازت ورکوي. په لوی الله مسپارم.